قابل احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج جمعے کی اس بابرکت محفل میں ہم سب موجود ہیں، جو مسلمانوں کے لیے ایک عید کا دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع محرم الحرام کی مناسبت سے آپ کو مطالعہ کی دعوت بھی دیتے ہوئے اور امت میں جن لوگوں نے کام کیا اسلام کی تبلیغ اور ابلاغ کا اور امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کا، ان میں سے ایک شخصیت کا نام پیر میر علی شاہ صاحب بھی ہے۔ آپ بہت سارے لوگ ان کے ناموں سے واقف ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ امت کا ان کے اور ان کے خاندان کے ہاتھوں پہ بیعت کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ آپ نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے مہر منیر۔ بیسیکلی وہ آپ نے لکھی نہیں لیکن آپ کے ملفوظات مبارکہ ہیں جن کو کمپائل کیا گیا۔ آج ریکارڈنگ کا زمانہ ہے تو اس زمانے میں جو آپ کے خلفاء تھے یا مریدین تھے وہ چیزوں کو سنتے تھے اور پھر کمپائل کرتے تھے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب ایک آپ کا تعارف بھی ہو جائے گا، دعوت مطالعہ بھی ہو جائے گی، اور اس کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جو امت کے اندر نفرت کو ختم کر سکتی ہیں۔ یہ محرم الحرام کی مناسبت سے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام اور پانچ تن پاک کا جو ایک اپنا اپنا معاملہ ہے کہ آدھے میرے ہیں آدھے آپ کے ہیں، میرا یہ طریقہ ہے ان سے محبت کا، آپ کا یہ طریقہ ہے ان سے محبت کا۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے ایک بڑا کمال یہ کیا کہ آپ نے اپنی اس کتاب میں ایک پورا چیپٹر لکھا ہے جس کا ٹاپک ہے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، کہ تصفیہ سنی اور شیعہ کے درمیان کن کن چیزوں پہ جھگڑا ہے اور ہم قریب کیسے آ سکتے ہیں۔ میں اس سے ملتا جلتا موضوع پچھلے جمعے پہ بھی پڑھ کے آیا تھا لیکن آپ کے سامنے بیان نہیں ہو سکا کہ کچھ چیزیں ایسی ڈسپیوٹیڈ ہیں کہ جن کو ہم بھی مانتے ہیں، اہل تشیع دوست بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے اندر راہ اعتدال کیا ہو سکتی ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل گفتگو فرمائی ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ مہر منیر، اور اس کے اندر 6 فصل ہے جس کا پورا ٹائٹل ہے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ۔ کتاب کا تعارف بھی مقصود ہے، اور اگر انگلیوں پہ گنے تو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کن موضوعات پہ ہیں، وہ سارے کے سارے پیر صاحب نے جو ملفوظات عالیہ تھے وہ سارے آپ کے خلفاء نے کتابوں میں جمع کر دیے۔ سب سے پہلا اختلافی مسئلہ امت کے اندر یہ ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اہل سنت کے نزدیک، اور اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ تھے، آپ کو بننے نہیں دیا گیا۔ یہ پہلا اختلافی مسئلہ ہے۔ پیر صاحب نے اپنی کتاب میر منیر کی فصل نمبر 6 کے اندر بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے کہ خلافت کا معاملہ یہ امت کا معاملہ تھا، خلافت کا معاملہ امت کا معاملہ تھا، اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم علیہ تحیۃ و ثنا نے 2 × 2 = 4 اس کو امت کے سامنے بیان نہیں فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ آپ کی زبان مبارک سے حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل بھی نکلے، جس میں بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہیں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی۔ یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں جن کے اندر لکھا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ میں نہیں، اللہ ان کو خود دینے والا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اگر ہجرت کی رات میں حضور کے بستر پر امانتوں کے امین تھے تو حضرت صدیق اکبر رسول اللہ کی میت میں تھے۔ لہذا پیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ خلافت کا معاملہ امت کا تھا، امت کے حال پہ چھوڑ دیا گیا، اور امت میں امتیوں نے جس کو بہتر سمجھا اس کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو شکوہ منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ کو خلافت کے مشورے میں شامل نہیں کیا گیا، اس کا جواب پیر صاحب نے یہ دیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے درمیان اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ صحابہ کرام چونکہ دیکھ رہے تھے کہ گھر کے قریب ترین فرد حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضور کا کفن حضور کا دفن یقیناً وہ گھر کے لوگوں میں کمال حیثیت رکھتا تھا، لہذا حضرت علی المرتضیٰ اگر وہاں مصروف تھے تو آپ کی مشاورت صحابہ کرام کے ساتھ شامل تھی، اور صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا فیصلہ کوئی بھی ایسا جو ہم کر لیں گے حضرت علی المرتضیٰ کبھی بھی اس کی مخالفت
نہیں کریں گے۔ لہٰذا پیر صاحب یہ لکھتے ہیں کہ اس معاملے کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق تو خلیفہ بن گئے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے مخالفت کی یا موافقت کی؟ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ ہزاروں نہیں لاکھوں صحابہ اکرام نے بیعت کر لی، آپ کو امیر المومنین چن لیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابیں یہ کہتی ہیں حضرت ابوبکر کے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت علی المرتضیٰ فارغ ہوئے اپنے سارے معاملات سے، اور پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کتنے مہینے بعد جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے جا ملی؟ چند مہینوں کے بعد۔ لہٰذا اب یہ ساری باتیں بھی ذہن میں رکھنے والی ہیں کہ ان سارے معاملات سے جب حضرت علی فارغ ہو گئے تو پھر سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی۔ پتہ یہ چلا کہ مصروفیت تھی، مصروفیت کی بنا پر اتنا بڑا معاملہ بھی شاید نہیں سمجھتے تھے کہ میں کون سا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مخالف ہوں، لہذا اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھا گیا تھا جتنا مسئلہ آج امت میں پیدا ہو گیا۔ لہذا پیر صاحب نے لکھا سیدنا صدیق اکبر کو چنا بھی کس نے؟ صحابہ کرام نے۔ اور صحابہ کرام کس کے تعلیم یافتہ تھے؟ رسول اللہ کے تعلیم یافتہ تھے۔ لہذا اگر ان کے اندر اب بھی دنیا داری تھی جنہوں نے اپنی کیفیت یوں بیان کی کہ جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے اپنی تلوار اٹھا کے؟ جس بندے نے یہ کہا کہ اللہ کے حبیب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، میں اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں گا، صحابہ کرام اس غم میں اتنے مبتلا تھے کہ اس کو کبھی بھی بیان بھی نہیں کر پا سکتے تھے اور بھولتے بھی نہیں تھے۔ لہذا خلافت کے اوپر پیر صاحب نے آیات مبارکہ ذکر کی ہیں، سورہ نور کی، سورہ توبہ کی، سورہ حدید کی۔ اب یہ آپ خود اس کو پڑھیں گے تو تھوڑا سا آپ مینج کر پائیں گے کہ تمام صحابہ کرام کی فضیلتوں پہ اور صحابہ کرام کے خلیفہ بننے پہ، حضرت علی المرتضیٰ کی بیعت کرنے پہ، ظاہر ہے وہ تو آیات قرآنیہ نہیں ہیں، وہ احادیث مبارکہ ہیں، ان کا بعد میں بیان موجود ہے۔ پیر صاحب نے، پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب نام کیا ہے جی؟ مہر منیر، تاکہ آپ لوگوں کو یہ نام بھی یاد ہو، کہیں پڑھیں مطالعہ کریں تو آپ کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھی رہیں۔ ایک اور بہت بڑا اعتراض اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان پیر صاحب نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے جس کو مسئلہ کرتاس کہتے ہیں۔ اب میں اس لیے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل میں اختلاف ہے کیا۔ باقی جو شیعہ کے گھر پیدا ہوا وہ شیعہ ہے، جو سنی کے گھر پیدا ہوا وہ سنی ہے، یہ ہمارے سامنے 80% معاشرے کا یہی حال موجود ہے۔ لیکن آپ کو اور مجھے پتہ ہو کہ اختلافی مسائل کیا ہیں۔ ایک اور بہت میجر مسئلہ ہے جس کو مسئلہ کرتاس کہتے ہیں، کاف دو نقطوں والا، رے توئے الف تا اور سین، کیا بنا جی؟ کرتاس۔ مسئلہ کیا ہے؟ کرتاس عربی میں کاغذ کو کہتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضور جب بیماری کے دنوں میں تھے تو آپ نے حضرت صحابہ اکرام کو یہ فرمایا کہ جاؤ کاغذ اور لکھنے کے لیے کچھ لے آؤ، میں تمہیں لکھ کے دے دیتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی مسائل تمہارے لیے نہ ہوں۔ اب یہ واقعہ حضور کے وصال سے 3 دن پہلے کا ہے۔ کتنے دن پہلے کا؟ 3 دن پہلے کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور اللہ نے ہمارے اوپر کتاب نازل فرمائی ہے، آپ کی سنتیں ہمارے سامنے اور آپ کی حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ کیوں فکر کرتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد کیا ہماری اتنی بھی تربیت نہیں ہے کہ ہم اپنے معاملات نہیں چلا سکیں گے؟ آپ بیماری کے دنوں میں اس کام کی تکلیف نہ کریں، آپ اللہ سے دعا فرمائیں ہم بہترین لوگوں میں سے ہوں اور ہم امت کے معاملات کو بہتر چلا سکیں۔ اب جب حضرت عمر نے یہ جواب دیا تو یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، بڑے بڑے صحابہ حضور کے پاس تشریف لاتے رہے، جاتے رہے۔ کتنے دن تک؟ کم از کم 3 دن تک۔ اب کچھ لوگوں کی طرف سے اس مسئلے کو اتنا بڑھایا اور الجھایا گیا کہ حضور حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، لیکن منع کس نے کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں حضور ہم نہیں لکھ سکتے۔ لیکن اہل سنت کی توجیہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، آپ اپنی پریشانی میں مبتلا تھے اور آپ اب بھی ہماری وجہ سے پریشان ہو۔ تو حضرت عمر کی لاجک یہ تھی، حضور
اللہ کی کتاب آپ کی سنت ہمارے پاس ہے، آپ اس بات کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے، لیکن رنگ کچھ چڑھا دیا گیا، انٹرپریٹیشن اور تشریح کچھ ایسی کر دی گئی کہ جس معاملے میں یہ معاملہ امت میں الجھ گیا کہ خلافت تھی حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بننے کس نے نہیں دیا؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس مسئلے کو مسئلہ کرتاس کہتے ہیں، مسئلہ کرتاس کہتے ہیں۔ ایک اور بات پیر صاحب نے ضمناً ذکر کی ہے، پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی اس تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں، کہ اگر حضور مغلوب ہو گئے، معاذ اللہ حضرت عمر غالب آ گئے اور نہیں لکھنے دیا، تو پیر صاحب یہ لکھتے ہیں عقل سے اگر کام لیا جائے تو یہ بھی تو دیکھو کہ اس مسئلے کے بعد، مسئلہ کرتاس کے بعد حضور کتنے دن حیات رہے؟ کیا 3 دنوں میں حضرت عمر کہیں بھی حضور کو چھوڑ کر گھر نہیں گئے ہوں گے؟ گئے ہوں گے، اپنے معاملات میں بھی گئے ہوں گے۔ کیا حضرت علی حضور کے گھر کے فرد ہونے کے ناطے اکیلے حضور کو 3 دنوں میں نہیں ملے ہوں گے؟ یقیناً ملے ہوں گے۔ اور اگر اتنا ہی بڑا یہ واقعی مسئلہ ہوتا اور حضرت عمر نے حضور کو روکا ہوتا تو پھر اور صحابہ اکرام کو حضور بلا لیتے، بھئی میں علی کی خلافت لکھنا چاہتا ہوں لیکن عمر مجھے لکھنے نہیں دے رہا۔ کبھی پوسیبل ہی نہیں کہ نبی کے کسی منشا کے سامنے ایک ایسا صحابی جس کو حضور نے یہ کہا ہو اے عمر تیری زبان پہ قرآن بولتا ہے اور جس گلی سے تو گزر جائے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، کبھی وہ رسول کے سامنے ڈٹ نہیں سکتا۔ اور پھر خدا نہ خواستہ فلیکسیبل ہو کے مان لیا کہ ایسا ہو تو پھر حضور کے سامنے حضرت علی بھی تو 3 دن جاتے رہے۔ اگر یہ مسئلہ ہوتا تو حضور حضرت علی المرتضیٰ کو لکھ کے دے دیتے کہ علی مجھے عمر تمہارے سامنے نہیں لکھنے دے رہے تمہاری خلافت، لیکن میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ جب جن لوگوں نے یہ کہا حضرت علی نے بیعت نہیں کی حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ، اگر حضرت علی المرتضیٰ کے پاس یہ باتیں لکھی ہوئی ہوتی تو کیا صحابہ کو حضرت علی دکھاتے یا نہ دکھاتے؟ دکھاتے۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں خلیفہ ہوں جانے کے بعد، تو پھر صحابہ یقیناً حضرت علی المرتضیٰ کی بات کو مان لیتے، حالانکہ مسئلہ کرتاس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ بات اپنے ذہن میں بسا لیں۔ اس مسئلے کو کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ کرتاس۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور اہل تشیع کی۔ پیر صاحب یہ لکھتے ہیں مسئلے کو الجھایا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کو ایگریسو بیان کیا گیا، حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے کبھی بھی نہیں نکلا اور نہ ایسے تھا۔ پھر اب بہت ساری فضیلتوں کی بات ہے کہ جو وحی نازل ہوتی تھی اس کے کاتب کون ہوتے تھے؟ صحابہ کرام اس وحی کے کاتب ہوتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ وحی لکھا کرتے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ چاروں کاتب وحی تھے۔ جب بھی وحی آتی حضور فرماتے عمر لکھ لو، حضرت عمر اس کو لکھ لیتے۔ آپ فرماتے علی لکھ لو، حضرت علی المرتضیٰ بھی اس کو لکھ لیتے۔ لہذا پیر صاحب کہتے ہیں یہ معاملہ صرف بڑھا دیا گیا۔ اب 2 مسئلے میں نے بیان کر دیے، ایک آیات خلافت جن کے اندر خلافت کا بیان ہے، میں ایک آدھ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی پریشانی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہا ہے مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے سب سے پہلے سبقت کرنے والے لوگ، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پھر اتباع کی، وہ تابعین بنے، اور صحابہ کرام جو ان کے ساتھ پھر بعد میں آئے، اللہ انہیں سند دے رہا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ سارے کے سارے اللہ سے راضی ہیں۔ یہاں کوئی ایک صحابی کی بات نہیں ہے، 2 کی نہیں ہے، صرف صدیق اکبر کی نہیں ہے، صرف جناب علی المرتضیٰ کی نہیں ہے، بلکہ کتنے صحابہ کو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، مہاجرین کو بھی، انصار کو بھی، اور ان کے بعد میں آنے والے سب کو بھی۔ یہ دنیا کی بات ہے، لیکن آخرت میں یہ ہے ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے جس جنت کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں اس جنت میں رہیں گے۔ کتنے صحابہ کرام کو سرٹیفکیٹ ہے؟ سب کو۔ پتہ چلا کوئی میری رائے سے اس دنیا میں یا آخرت میں یا کسی اور کی رائے سے دنیا اور آخرت میں عذاب میں نہیں جا سکتا جس کو اللہ خود سند دے رہا ہے۔ اسی لیے محدثین نے کہا جب حدیث بیان ہو رہی ہو
اور صحابی تک سند پہنچ جائے، یعنی محدث بیان کرے میرے شیخ نے بیان کیا، شیخ سے کوئی اور شیخ بیان کرے، وہاں سے تبع تابعی تک پہنچے، تبع تابعی سے تابعی تک پہنچے، تابعی سے پھر صحابی تک پہنچے، جب صحابی تک پہنچے پھر کوئی محدث ایسا نہیں ہے جو صحابی کے اوپر بھی حرف اٹھائے کہ یہ صحابی ہے، اس سے تو حدیث ٹھیک روایت نہیں ہو سکتی، معاذ اللہ اس نے جھوٹ بولا ہوگا، نہیں، حضور نے فرمایا میرے سارے صحابہ عادل ہیں۔ یہ حدیث کا اصول ہے، صحابی کی ذات پہ جرح، بولیں صحابی کی ذات پہ جرح نہیں ہوتی، کوئی محدث نہیں کرتا، خواہ وہ کسی جگہ پہ بھی کسی مقام پہ بھی کھڑا ہو۔ ایک اور مسئلہ مزید سن لیں، جس جگہ پہ حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، حضور نے فرمایا فعلی مولا، علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور آگے حدیث ہے اللہم وال من والا ہو وعاد من آدا ہو، اللہ جو ولایت کا معاملہ ہے، جو مدد کا معاملہ ہے، جو محبت والا مولا والا معاملہ ہے، اللہ جو علی کے ساتھ رکھے تو بھی اس کے ساتھ رکھ، اور جو علی کے ساتھ دشمنی رکھے تو بھی اللہ اس کے ساتھ۔ یہ حضور نے ساری دعا فرمائی۔ اب اس مسئلے کو پیر صاحب نے کہا ہے غدیر خم، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا۔ ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ حضور نے حدیث بیان کیوں کی، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے کہ حضور نے حضرت علی کو کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب مولا کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھنے والی بات ہے، پیر میر علی شاہ صاحب نے یہاں لکھا ہے کہ مولا کا معنی لغت کی کتابوں کے اعتبار سے مولا کے معنی علماء لغت نے تقریباً 16 بیان کیے ہیں۔ کتنے؟ 16 معانی مولا کے بیان کیے ہیں، جس میں نہ کسی محدث کا کوئی معاملہ ہے نہ کسی مفسر کا، کیونکہ یہ لغت کا مسئلہ ہے تو حل بھی کون کرے گا؟ علماء لغت۔ آپ ڈکشنری جب پڑھتے ہیں تو ڈکشنری کسی مفسر کی لکھی ہوتی ہے، کس کی ہوتی ہے؟ جس کو لغت پہ عبور ہوتا ہے۔ وہاں کوئی اللہ رسول کی بات نہیں ہوتی، وہاں تو سمپل لٹرل میننگ لکھے ہوتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، ہم جب توحید کے لٹرل میننگ تلاش کرتے ہیں تو توحید کا معنی کیا ہے؟ لٹرل میننگ، لغوی معنی، تے واو ہے یہ اور دال، ان کو پھیلائیں تو معنی کیا نکلا؟ جی ایک ہونا۔ اللہ کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، توحید کا لغوی معنی کیا ہے؟ ایک ہونا۔ اللہ کا ذکر تو ہے ہی کہیں نہیں، لیکن اس کے اصطلاحی معنی جو ٹرم کے طور پر مسلمانوں کے سامنے مشہور ہوئے اور آج بھی ہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا، یہ اللہ کی توحید ہے۔ تو کتنے معنی ہو گئے توحید کے؟ 2، ایک لٹرل میننگ لغوی معنی اور ایک ٹرمنالوجی جو یوز ہو گئی مسلمانوں میں، تو دونوں معنوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اب پیر میر علی شاہ صاحب اور علماء لغت یہ کہتے ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کہ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا، لیکن مولا کا معنی کیا ہے؟ اہل تشیع دوست مولا کا اور معنی لیتے ہیں، لیکن جو قرینے قیاس ہے، جو اہل سنت مراد لیتے ہیں، اور حضور نے جس ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ میں حضرت علی کو مولا کہا تھا، پیر صاحب کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ سمجھنے کا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے لکھا حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، آپ یمن میں تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی کہیں یمن میں ہوا، آپ تشریف لے گئے تبلیغ کی غرض سے آنے جانے کے معاملات میں، کیونکہ صحابہ کرام یمن میں جاتے رہے۔ حضرت ایک صحابی ہیں جن کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، جب وہ جانے لگے تو عرض کرتے ہیں حضور میں فیصلے کیسے کروں گا؟ تو حضور سے مشورہ دیا، تو حضور نے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے، وہاں جا کے فیصلے کیسے کرو گے؟ عرض کرتے ہیں حضور میں کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں مسئلہ بظاہر نہ ہو پھر کیا کرو گے؟ عرض کرتے ہیں حضور میں آپ کی سنت کو دیکھوں گا۔ حضور نے فرمایا اگر میرا کوئی کام بھی تمہارے سامنے اس وقت نہ آئے تو پھر کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی رائے جو قرآن و سنت سے دیکھوں گا میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا، جس کو احناف اور باقی حضرات اجتہاد کے اوپر بہت بڑی دلیل پیش کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاذ بن جبل، جو اجتہاد کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ یمن میں تھے، حضرت بریدہ اسلمی بھی یمن میں تھے، کہیں کسی معاملے میں کوئی گفتگو ہوئی تو حضرت بریدہ اسلمی واپس آ کر حضور کو حضرت علی کی شکایت لگاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور علی المرتضیٰ نے تو میرے ساتھ ایسے کیا ہے، اب میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں۔ تو حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا
علی مولا ہے، اور بریدہ اسلمی کو یہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بریدہ علی جو کہا کریں ان کی بات کو مان لیا کرو۔ اس کو آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ایک بہترین دوست ہے کسی بندے کا، ایک تھرڈ پرسن آ کر کہتا ہے یا میرے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ہم پیار محبت میں کیا کرتے ہیں، اس کو اپنے پاس بلا کے میرا جو دوست کھڑا ہے ہم اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ لیں گے، ہم ایک شفقت بھرے انداز میں تیسرے بندے کو کیا کہیں گے، آپ ان کی فکر نہ کریں، یہ میرے دوست ہیں، آپ کو ان کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، ان کی میں گارنٹی لینے والا ہوں۔ حضور بھی حضرت بریدہ اسلمی کو یہ فرما رہے ہیں کہ بریدہ اسلمی تجھے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، علی تو میرا دوست ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پیر صاحب نے لکھا حضور نے اس سینس میں فرمایا۔ اور پھر مولا کا معنی جو 16 معانی ہیں ان میں سے ایک مولا کا معنی ہوتا ہے آقا، ایک اسی مولا کا معنی ہے غلام، اسی مولا کا معنی ہے دوست۔ یہ بڑے بڑے مشہور 3 معنی ہیں۔ تو ان 3 معنی میں یہاں کیا ہم مولا سے آقا مراد لے سکتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہو جس کا میں آقا ہوں اس کا علی بھی آقا ہے، دوسرا معنی کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی، جس کا میں غلام ہوں اس کا علی بھی غلام ہے، ایسے ہو سکتا ہے؟ تو پتہ چلا مولا کے بہت سارے معانی ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک مولا کا معنی ہے دوست، اہل سنت کے نزدیک مولا کا معنی دوست ہے، اور حضور نے فرمایا علی میرا دوست ہے، اور بریدہ اسلمی تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اس کے اوپر میں ایک اور دلیل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ حضور نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضور کے کیا لگتے تھے، منہ بولے بیٹے، جس بندے کا نام قرآن میں باقاعدہ لکھا ہے ان کو حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ۔ حضور کے اڈاپٹڈ سن تھے، آپ کے بچے دنیا سے چلے گئے چھوٹی عمر میں، آپ نے منہ بولا بیٹا فرمایا۔ سورہ احزاب میں اللہ نے پوری تفصیل بیان کر دی۔ حضرت زید کی بھی بڑی قربانیاں تھیں رسول اللہ کے لیے۔ آپ کے بارے میں لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ زمانہ جاہلیت میں آپ اپنی والدہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا، حضرت زید بن حارثہ کو بھی اٹھا کر لے گئے، اور پھر بکتے بکاتے کہیں حضرت اماں خدیجہ نے خرید کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کس کو؟ حضرت زید کو۔ جب والدین تک بات پہنچی کہ یہ تو خانوادہ نبوت میں چلے گئے زید، تو حضرت زید کے والدین آئے اور حضور سے عرض کرنے لگے حضور یہ تو ہمارا بچہ ہے، ڈاکوؤں نے چھین لیا تھا، تو آپ شفقت کریں یہ ہمیں واپس کر دیں۔ حضور نے فرمایا تم زید کو لے جاؤ، میں زید کو رکھنے والا نہیں ہوں۔ تو حضرت زید نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور یہ ان کی خدمت میں عرض کیا میں جس گھر میں رہتا ہوں اس سے بڑا کائنات میں کوئی گھر نہیں ہے۔ اب یہاں پر حضور نے فرمایا کہ زید اگر اپنے والدین کے پہ مجھے ترجیح دے رہا ہے تو حضور نے فرمایا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ یہاں سے حضور کا وہ رشتہ شروع ہوا جو حضرت زید کے ساتھ منہ بولے بیٹے والا تصور ہے۔ اب ذرا دیکھیں مولا حضور نے حضرت زید کو بھی کہا، مولا حضور نے حضرت زید کو بھی کہا۔ اب مجھے یہ بتائیں حضرت زید کو مولا کہنے اور حضرت علی کو مولا کہنے میں کیا ایک ہی مفہوم ہے؟ حضرت حدیث سن لیں، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت زید کو انت اخونا و مولانا، ذرا سنیں اس بات کو، انت اخونا، اے زید تم ہمارے بھائی ہو، و مولانا، اور تم ہمارے آزاد کردہ غلام ہو۔ اب مولا اور اخن کا لفظ حضور نے استعمال فرمایا، تو کیا حضرت زید حضور کے بھائی تھے؟ بولے نہیں تھے، لگتے کیا تھے؟ منہ بولے بیٹے، لیکن منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا۔ آپ نے اخونا کیوں کہا؟ کیونکہ حضور بھی بیٹے حضرت آدم کے تھے اور حضرت زید بھی بیٹے آدم کے تھے، تو آپ نے فرمایا زید ہمارا کیا لگتا ہے؟ بھائی لگتا ہے۔ ساتھ کہا مولانا۔ اب اگر مولا یہاں پر آقا کے معنوں میں ہوتا تو آقا حضرت زید اور حضور میں کون ہے؟ حضور ہیں، لیکن وہاں حضور حضرت زید کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا، تم ہمارے آزاد کردہ غلام ہو۔ پتہ چلا مولا کے 16 کے قریب معنی ہیں جو آپ نیٹ پہ بھی چل کے دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی آپ گوگل پہ جائیں، آپ عربی اردو میں لکھیں کہ مولا کے معانی، مجھے یقین ہے کہ گوگل بھی آپ کو مولا کے معنی بڑی اتھینٹسٹی کے ساتھ کم از کم 16 کے قریب معنی دے دے گا۔ اندر اہل سنت مولا کے معنی کیا لیتے ہیں کہ مولا حضور کے، حضرت علی حضور کے دوست ہیں۔ اب جنہوں نے مولا اللہ کے معنوں میں مالا اور یہ کہا کہ علی مولا ہیں، اور قوالیوں میں بڑا مبالغہ کیا گیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا،
اور اس کے اوپر نئی نئی گردانیں پڑی گئیں تو پھر امت قریب نہ آ سکی بلکہ مزید ایک دوسرے سے دور ہوتی گئی۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ بھی اپنی کتاب میں واقعہ پورا لکھا ہے، جس کو کہا گیا، جس کو آج بھی کہا جاتا ہے غدیر خم والا واقعہ، واقعہ غدیر خم۔ تو یہ ایک مقام تھا، اور یہ جو حضور نے جملہ فرمایا تھا یہ خطبہ حجت الوداع سے واپسی پہ تھا، یعنی حضور کے وصال مبارکہ سے چند مہینے پہلے حضور نے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا۔ تو تین مسئلے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، مسئلہ خلافت، اور دوسرا مسئلہ کرتاس، بولیں جی تاکہ آپ کو میرے جانے کے بعد بھی یاد رہے اور آپ پڑھتے رہیں، مسئلہ کرتاس، اور تیسرا مسئلہ ہے غدیر خم۔ کیا ہے جی؟ غدیر خم، جہاں پر حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس کا معنی کیا ہے اہل سنت کے نزدیک؟ کہ مولا فرینڈ کے معنوں میں ہے، دوست کے معنوں میں ہے، محبت کرنے والوں کے معنی میں ہے۔ اس معنی میں انتہائی مبالغہ کرنا یہ روا نہیں ہے۔ اس کا معنی کس نے متعین کیا؟ لغت نے۔ معنی کس نے متعین کیا؟ لغت نے، کیونکہ لغت کے بغیر اس کا معنی متعین نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پیر صاحب نے اپنی میرے منیر میں جو آپ کے ملفوظات ہیں وہاں آیت مباہلہ کی بات کی ہے، اور وہ میں نے ایک جمعے پہ آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ حضور کی صرف بیٹیاں ایک تھیں اور باقی بیٹیاں حضور کی نہیں تھیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں وہ دوست؟ ان کا موقف یہ ہے جب مباہلہ ہوا تھا عیسائیوں کے ساتھ تو قرآن نے یہ کہا کل ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، یہ پورا چیلنج کر دیا کہ آپ جی اپنے بیٹوں کو بلا لو اور ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنی خواتین کو بلا لو ہم اپنی خواتین کو بلا لیتے ہیں۔ اس مقام پر جہاں بیٹیوں کو حضور ساتھ لے کر گئے وہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا کو لے کر گئے۔ حضرت فاطمہ تھی، حضرت علی المرتضیٰ تھے، امام حسن و حسین تھے، اور حضور خود تھے، اور مبالہ کے لیے تشریف لے گئے۔ باقی بیٹیوں کو حضور نہیں لے کر گئے، اس لیے آیت مباہلہ کے اندر بھی ایک ہی بیٹی حضور لے کر گئے، تو بیٹیاں بھی کتنی ہیں؟ ایک ہے۔ کوئی دوست بتا سکتا ہے میں نے جواب کیا دیا تھا ایک جمعے پہ؟ شاید لاسٹ جمعہ تھا یا اس سے پچھلا تھا، وفات پا گئی تھی۔ یہ واقعہ ہے فتح مکہ کے بعد 9 ہجری کا، اور حضور کا وصال ہے 11 ہجری میں۔ اس وقت تک آپ کی باقی بیٹیاں آپ کے سامنے وصال فرما گئی تھیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جو حضور کی بیٹی تھی حضرت رقیہ، ان کا وصال غزوہ بدر میں ہوا تھا جب حضرت عثمان غنی نہیں جا سکے، اور واپس جب حضور آئے تو حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ کی قبر انور پہ مٹی ڈال رہے تھے، اور حضور نے فرمایا عثمان تم نے میری بیٹی کا خیال رکھا ہے اور بدری لوگوں کا مقام تو جا کے نہیں لے سکا۔ حضور نے فرمایا میں اعلان کرتا ہوں جتنا ثواب شرکائے بدر کو ملا ہے اور شہدائے بدر کو ملا ہے اتنا ثواب عثمان غنی کو بھی ملے گا، اور جتنا مال غنیمت ان کو ملا تھا اتنا ہی مال غنیمت عثمان غنی کو بھی ملے گا، اور آج کے بعد بدری صحابہ میں شمار حضرت عثمان غنی کا بھی ہوگا۔ پتہ چلا حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ آیت مباہلہ کے نازل ہونے سے پہلے پہلے ہی دنیا سے حضور اس لیے نہیں لے کر گئے۔ اس کا معنی کبھی بھی یہ نہیں لیا جا سکتا کہ حضور کی معاذ اللہ بیٹی ایک تھی باقی بیٹیاں نہیں تھیں، ایسی بات نہیں تھی۔ یہ بھی پیر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے جی؟ مہر منیر۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ مہر منیر۔ اس کی فصل کتنی ہے؟ 6 فصل ہے، اور اس کے بعد آیت تطہیر کو بیان کیا ہے کہ آیت تطہیر میں 5 تن پاک اور اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ تو اس پہ بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ آیت تطہیر جس میں اہل بیت کی پاکی کا بیان ہے وہ کس کے حق میں نازل ہوئی؟ کس کے حق میں نازل ہوئی؟ اس پہ پورا جمعہ ایک گزرا تھا، ازواج مطہرات۔ یہ جو آیت تطہیر ہے 21ویں پارے کے آخری صفحے پہ اور 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وہاں ازواج مطہرات مراد ہیں۔ تو پیر صاحب نے لکھا ہے کہ اہل بیت میں اور آیت تطہیر کا پہلا مصداق ازواج مطہرات ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور نے فرمایا اللہ یہ علی، یہ حسن، یہ حسین، یہ فاطمہ، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک فرما دے۔ تو یہ 5 تن پاک ہیں، اور وہ حضور کی بیویاں اور میری اور آپ کی مائیں ہیں جن کا تذکرہ پیر صاحب نے یہاں بھی لکھا۔ پھر آیت مودت کا تذکرہ کیا۔ آیت مودت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب ان کو کہہ دو اپنے ماننے والوں کو کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب ان کو کہہ دو کہ میں نے تمہیں توحید کا کلمہ پڑھایا، میں نے تمہیں اللہ سے ملایا، میں نے تمہیں بھولا ہوا راستہ جو ہے وہ دوبارہ دکھا دیا، لیکن میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ محبوب انہیں کہو صرف ایک انہیں اعلان فرما دیں کہ میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے اہل کے ساتھ محبت کرنا، میرے
اہل کے ساتھ محبت کرنا۔ تو پیر صاحب نے اس کے اوپر بھی بات کی ہے کہ جب حضرت امام حسین اور امام حسن کی یہ ولادت ہوئی تو یہ تو مدنی دور میں ہوئی ہے، کیونکہ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت امام حسن کی ولادت کب ہے؟ 3 ہجری میں، اور حضرت امام حسین کی ولادت ہے 4 ہجری میں۔ اور یہ جو سورت ہے سورہ جس میں آیت ہے لا اسألکم علیہ اجرا، یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ تو مکی دور میں ہی ذہن بنایا جا رہا ہے کہ محبوب ان کو کہہ دیں کہ میں کچھ نہیں مانگتا تم سے، صرف اتنا کہ میرے اہل سے محبت کرنا۔ تو اہل سنت الحمدللہ حضور کے اہل سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کی بیٹی لخت جگر، حضور نے فرمایا جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے اس کو غمناک کیا اس نے مجھے بھی غمناک کیا۔ تو آنا مدینۃ العلم والی بابوہا، اس کے اوپر ہماری بات ہو گئی کہ حضور نے حضرت علی کے بارے میں ضرور فرمایا آنا مدینۃ العلم والی، لیکن اس سے باقیوں کا انکار نہیں ہو سکتا، اس سے باقیوں کا انکار نہیں ہو سکتا۔ پیر صاحب لکھتے ہیں اگر باقیوں کا انکار کریں گے تو پھر امت قریب نہیں آ سکے گی، امت مزید دور ہو جائے گی۔ اور پیر صاحب نے حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے جو صحابہ کرام نے اپریشیٹ کیا وہ 2-3 باتیں لکھی ہیں، ذرا غور سے سن لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، یعنی حضور نے فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ باقی صحابہ کرام بالکل ہی ختم ہو گئے، یہ حضرت علی کی اپریسیشن ہے، یہ قابل قبول ہے، لیکن باقی بھی معاذ اللہ جاہل نہیں ہے۔ اور یہاں دیکھیں صحابہ کی محبتیں کتنی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لولا علی، اگر علی نہ ہوتے لہلک عمر، تو عمر کیا ہو جاتا؟ ہلاک ہو جاتا۔ علی کے مشورے تھے جس نے عمر کی خلافت کو باقی رکھا، اور تقریباً 10 سال 6 مہینے 4 دن پہ حضرت عمر نے کہاں تک اسلام پہنچا دیا، عراق فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا۔ اس خطہ ارضی میں جہاں ہم رہتے ہیں، جس کا اس ایشیا کا یہ پورا حصہ جس میں افغانستان ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، موجودہ یہاں تک جتنے علاقے تھے، اگر اسلام پہنچا تو اس کی ابتدا کس سے ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اس لیے حضرت عمر کیا کہتے ہیں لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو لہلک عمر، عمر ہلاک ہو جاتے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا حضرت عمر کہتے ہیں خدا مجھے اس مشکل سے دوچار نہ کرے جس کے حل کے لیے کوئی مسئلہ ابو الحسن کے پاس موجود نہ ہو۔ ابو الحسن کون تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن کے والد۔ تو حضرت عمر اپریشیٹ کر رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کو، اور کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایسی کوئی مشکل نہ دکھا جس کا حل ابو الحسن کے پاس موجود نہ ہو۔ اتنی بڑی محبت ہے کس کو ہو سکتی ہیں؟ اس کے بعد پھر فرمایا کہ مسجد میں علی موجود ہوں۔ غور سے ذرا سن لیں یہ جملہ، کس کا جملہ ہے؟ حضرت عمر کا۔ تو عمر فرماتے ہیں لا یفتین احد فی المسجد وعلی حاضر۔ حضرت عمر کہتے ہیں مسجد میں کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آئے اور علی موجود ہو اور کوئی اور بندہ اس کا فتویٰ دے دے، میں ایسے فتوے کو قبول نہیں کرتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا پھر ہمیں کیوں نہیں مسائل سے آگاہی؟ جو مرید ہیں انہوں نے بھی پیروں کی کتابیں پڑھنی چھوڑ دی، وہاں جانا، سلام کرنا، عرس میں جانا، وہاں سے چیزیں لانا، یہ ہمارا بن گیا مطمع نظر۔ تو یہ جو پیر صاحب کے مرید ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب کے، ان کے لیے پڑھنا تو ضروری ہے یا نہیں؟ اور پھر ایک بہت بڑا جمع غفیر پیر میر علی شاہ صاحب اور آپ کی نسل کا مرید ہے، وہ بتانا یہی چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی کا جو اختلاف ہے اس کے اندر تصفیہ ہو سکتا ہے، لیکن اپنے مزاج کو کیا کرنا پڑے گا؟ نیچے لانا پڑے گا۔ اپنے مزاج کو اگر 100% پہ رکھیں گے تو پھر مزاجوں میں ٹھنڈک نہیں آئے گی، پھر ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھی جو میں نے ہائی لائٹ کی ہیں۔ موضوع کے ساتھ کچھ اور بھی تھا جو ہم نے بخاری کا شروع کیا تھا کہ صحابہ کرام کے ذکر پہ امام بخاری نے کتنے چیپٹر لکھے ہیں؟ 4۔ بخاری کے 97 چیپٹرز میں سے آپ کا 60 نمبر، 61 نمبر، 62 اور 63، یہ 4 چیپٹر فضائل اور تذکرے پہ مشتمل ہیں۔ اس پہ ہمارے 2 سیشن ہو چکے ہیں، انشاءاللہ اگلا سیشن ہمارا اسی کے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ امت کے اندر اتفاق اور اتحاد کی دولت نصیب فرمائے۔